رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آج ہم نے سورہ یوسف سنی ہے اور 13 پارے ہمارے مکمل ہوئے۔ سورہ یوسف وہ سورت ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو مکمل طور پہ بیان کیا گیا، اور قرآن پاک نے فرمایا کہ یہ بڑا ہی حسین واقعہ ہے۔ اسے قرآن نے احسن القصص فرمایا ہے کہ بڑا ہی دلچسپ اور حسین یہ واقعہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ پشت در پشت نبی ہیں۔ اور حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، جن میں ایک کا نام یہودا ہے، شمعون ہے، اور سب میں چھوٹے حضرت یوسف ہیں، اور ان سے بھی چھوٹے حضرت بنیامین ہیں۔ یہ تقریباً 12 نام تو میں نے نہیں لیے، لیکن 12 بیٹے ہیں آپ میں، اور سب میں 2 چھوٹے ہی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال کی عمر میں خواب دیکھتے ہیں کہ 11 ستاروں نے اور چاند اور سورج نے آپ کو سجدہ کیا ہے۔ یہ خواب آیا آپ کو۔ آپ نے یہ خواب اگلے دن حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد کو بتایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا، ورنہ وہ حسد میں آ کے تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کریں۔ آپ نے بیان نہیں کیا، لیکن آپ کو ساری اولاد میں سب سے زیادہ محبت حضرت یعقوب کو حضرت یوسف سے تھی، اور دیگر بھائیوں کو یہ بات پسند نہیں تھی۔ تو انہوں نے ایک دن منصوبہ بنایا کہ حضرت یوسف کو حضرت یعقوب سے دور کر دیا جائے۔ اب وہ اکٹھے ہو کے حضرت یعقوب کے پاس آئے کہ ہم جا رہے ہیں، آپ حضرت یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، یہ وہاں کھیلیں گے اور ہم وہاں بکریاں چرائیں گے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تم ان کے خلاف کوئی سازش نہ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے خلاف کیوں ایسا کریں گے۔ بہرحال حضرت یعقوب نے آپ کا ایک قمیض تعویذ کی صورت میں آپ کے گلے میں باندھ دیا، اور ایک بڑا سا کرتا آپ کو پہنا دیا۔ انہوں نے حضرت یعقوب کے سامنے حضرت یوسف کو اپنے کندھے پہ اٹھا لیا، بڑے بھائی نے۔ جب گھر نظر آتا رہا کندھوں پہ اٹھائے رکھا، لیکن جیسے گھر سے دور گئے تو زمین پہ پٹک دیا، اور سارے بھائیوں نے مل کے اپنے ہی بھائی حضرت یوسف کو مارا۔ ماں الگ الگ تھی، لیکن والد سب کا ایک ہی تھا۔ تو مارنے کے بعد قمیض اتار لیا اور حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت جبریل جلدی سے آئے اور حضرت یوسف کو ایک پتھر پہ بٹھا دیا، اور آپ کا جو قمیض تھا اسے کھول کے آپ کے جسم پہ پہنا دیا۔ اس سے کنویں میں روشنی ہو گئی جو تعویذ کی صورت میں حضرت یعقوب نے پہنایا تھا۔ اب بھائیوں نے وہ قمیض جو اتارا تھا وہ بکری کے خون میں لت پت کیا، اور گھر میں انٹری سے پہلے ہی اونچی اونچی رونا شروع کر دیا۔ حضرت یعقوب گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا ہے۔ باہر نکلے، پوچھا کیا ہوا، تمہاری بکریوں کو کوئی نقصان ہوا؟ یوسف کہاں ہے؟ مجھے وہ نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے، یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھایا تھا،
ہم آگے نکل گئے اور ایک بھیڑیا یوسف کو کھا گیا ہے، یہ ان کا قمیض چھوڑا ہے اس نے۔ آپ نے قمیض پکڑا اور جب غور سے دیکھا کہ قمیض میں تو کوئی پھٹن نہیں، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں، تو کہنے لگے بھیڑیا بڑا سیانا تھا کہ اس نے میرا پورا یوسف تو پھاڑ کھایا لیکن قمیض کو کچھ نہیں کیا۔ تم نے میرے یوسف کے خلاف ہیلا کیا ہے، کوئی مکر کیا ہے، ان کے ساتھ کوئی تم نے برا سلوک کیا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام جدائی میں روتے ہیں اور آپ کے بھائی حضرت یوسف کے یہ اس کنویں کے گرد بکریاں چراتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف اندر ہیں کہ نہیں۔ 3 دن تک حضرت یوسف اس کنویں میں رہے۔ تیسرے دن ایک قبیلہ وہاں سے گزرا اور انہوں نے پانی پینے کے لیے اپنا ڈول جب کنویں میں ڈالا تو حضرت یوسف نے اندر سے وہ کنویں کا ڈول کو پکڑ لیا کنویں سے۔ انہوں نے کھینچا تو باہر نکلے اور اللہ کے نبی حضرت یوسف بچپنا ہے اور حسین، جب انہوں نے دیکھا تو کہا یا بشرا ھذا غلام، کہ خوشخبری یہ اتنا خوبصورت بچہ ہمیں ملا ہے۔ انہوں نے پکڑا اور ساتھ لے گئے۔ وہ مدین سے مصر جا رہے تھے تو ساتھ لے گئے۔ اب انہوں نے بکریاں چراتے چراتے دیکھا تیسرے دن کے کنویں میں تو حضرت یوسف نہیں ہے۔ یہ تلاش میں نکلے اور اس قافلے میں پہنچے۔ قافلے میں پہنچتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں تم نے ہمارا غلام پکڑا ہے۔ اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں تم ہمارا غلام لے کے آ گئے ہو، یہ ہمیں واپس کرو، یہ غلام کسی کام کا نہیں ہے، نکارا ہے، ہم تمہیں سستے ہی داموں بیچ دیں گے۔ انہوں نے کہا کتنے میں؟ انہوں نے کہا 20 درہم میں ہم یہ غلام آپ کو بیچ دیں۔ حضرت یوسف کو 20 درہم میں بیچ دیا گیا۔ اب وہ گئے اور انہوں نے جا کے مصر میں حضرت یوسف کو بیچا اور عزیز مصر، یوں سمجھیں کہ مصر کا جو گورنر تھا اس نے آپ کو بڑے ہی مہنگے داموں خریدا اور اپنے محل کے اندر لے گیا۔ اپنی ملکہ زلیخا سے کہا کہ ان کی حفاظت کرنا۔ اب وہ زلیخا حضرت یوسف کو دیکھتی ہے اور آپ پہ فریفتہ ہو جاتی ہے، عاشق ہو جاتی ہے۔ تو ایک دن اس نے حضرت یوسف کو دعوت گناہ دی، دروازے بند کر دیے، لیکن اللہ کا نبی تو ایسے کاموں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ آپ اس سے جان چھڑانے کے لیے بھاگے، دروازے پہ اس نے تالے لگائے تھے، وہ خود بخود کھل جاتے ہیں، دروازے کھلتے ہیں۔ وہ پیچھے سے آپ کا قمیض پکڑتی ہے، اتنے میں وہ عزیز مصر، گورنر مصر آ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ یہ معاملہ ہے، یہ عورت جس کے بارے میں مکاری کی بات کہی گئی کہ مکار ہوتی ہے، اس نے کہا کہ یہ مجھے پھسلا رہے تھے، گناہ کی طرف بلا رہے تھے۔ حضرت یوسف نے فرمایا میں نہیں بولوں گا، یہ جو تمہارے گھر میں 4 مہینے کا بچہ ہے یہ بول کے میری گواہی دے گا۔ بچہ بولا، اس نے کہا اگر قمیض آگے سے پھٹا ہے تو زلیخا سچی ہے، قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف کیونکہ بھاگ رہے تھے تو وہ سچے ہیں۔ جب دیکھا تو قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا تھا جو آپ چھڑا کے بھاگ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یوں وہاں سے اس گناہ سے جو الزام لگا تھا نجات ملی۔ اب اس زلیخا نے کہا کہ میری عزت کا مسئلہ ہے، بات پھیل گئی ہے، ان کو قید کر دو۔ حضرت یوسف کو قید کر دیا گیا۔ اب یہ بات جب پھیلی تو وہاں علاقے کی عورتوں نے کہا تم عزیز مصر کی بیوی ہو اور ایک غلام پہ اور اپنے نوکر پہ تم عاشق ہو گئی۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے وہ کتنا حسین ہے، جن کی بات کرتی ہو۔ اب اللہ کے نبی کا حسن دکھانا تھا، اس نے سب عورتوں کو بلایا، گھر میں آ گئی، سب کے ہاتھوں میں چھریاں تھیں، ناشپاتی پھل دیے اور حضرت یوسف کو کہا کہ آپ نے یہاں سے گزرنا ہے۔ ویسے حضرت یوسف چہرے پہ نقاب ڈال کے رکھتے ہیں، لیکن اس دن کہا نقاب اتار کے آپ یہاں سے گزریں گے۔ جیسے ہی حضرت یوسف سامنے سے گزرے، وہ عورتیں آپ کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئیں،
ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے ہاتھوں میں چھریاں ہیں اور ہم پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ نہیں ہے، انہوں نے انگلیاں کاٹ لی. ادھر انگلیاں کٹی ہیں اور ادھر زبان سے کیا نکلتا ہے، یہ کوئی انسان تو نہیں، یہ تو اللہ کا فرشتہ معلوم ہوتا ہے. اتنے حسین ہیں. اب انہوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا اور انگلیاں کٹ گئی، پتہ نہیں چلا. حضرت عائشہ کہتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے انگلیاں کاٹی ہیں، اگر وہ حضور کی صرف پیشانی دیکھ لیتی، ہمارے نبی کی صرف پیشانی دیکھ لیتی، انگلیاں نہیں کاٹتی، اپنے دلوں کو کاٹ لیتی اور انہیں پتہ نہ چلتا. ہمارا نبی اتنا حسین. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں بند کر دیا گیا. اتفاق کیسا کہ اس بادشاہ کا شراب پلانے والا خادم اور باورچی وہ بھی کسی کیس میں جیل میں بند ہوئے. اسی دن وقت گزرتا رہا. اب انہوں نے کوئی خواب دیکھا اور حضرت یوسف سے پوچھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر فرمائی کہ تمہارے خواب کا مطلب یہ ہے. آپ مشہور ہو گئے کہ یہ خوابوں کی سچی تعبیر بتاتے ہیں. حضرت یوسف اس کی جیل کے اندر 12 سال رہے. بڑا بادشاہ جو اس گورنر مصر سے بھی بڑا تھا، وہ ایک دن آیا اور اسے کوئی خواب آیا. خواب کیا دیکھتا ہے کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں، ان کو دبلی پتلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 گندم کی تر بالیاں ہیں اور ساتھ ہی ان کے خشک بالیاں ہیں. اس نے یہ خواب دیکھا تو حیران ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ پتلی گائے موٹی تازی گائوں کو کھا رہی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے. اس نے پوچھا لیکن پتہ نہیں چلا. جو شراب پلانے والا تھا وہ اسی دن رہا ہوا. اس نے بتایا کہ قید خانے میں یوسف ہیں، وہ آپ کے خواب کی سچی تعبیر بتائیں گے. حضرت یوسف سے جا کے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ 7 سال اناج بڑا ہوگا اور اس 7 سال کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے کہ قحط پڑ جائے گا، گندم کی کمی ہو جائے گی، بارشیں نہیں ہوں گی، اناج ختم ہو جائے گا. تم 7 سال پہلے والے میں دوسرے 7 سال کے لیے جمع کر لو. یہ بتایا. بادشاہ بڑا خوش ہوا. اس نے کہا یوسف کو رہا کیا جائے. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا پہلے سرعام میری بے گناہی کا اعلان کرو، پھر میں جیل سے رہا ہوں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو رہا کر دیا گیا. اب اللہ کے نبی آئے اور بادشاہ سے فرمایا تم اپنے تمام خزانے پر اور تمام جو سلطنت ہے، بادشاہت ہے، اس کے انتظامی معاملات پہ مجھے مقرر کر دو، کیونکہ اللہ کے نبی کو پتا تھا مجھ سے زیادہ امانت دار تو کوئی نہیں. اس نے آپ کو تخت پہ بٹھایا. حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے 7 سال خوب محنت کی اور تمام اناج کی حفاظت کی دوسرے 7 سال کے لیے. پھر جب پہلے 7 سال گزرے، اب دوسرے 7 سال آئے، علاقوں سے اناج ختم ہوا. سب نے مصر کا رخ کیا کہ وہاں سے اناج لے کے آتے ہیں. آپ کے بھائی بگنان سے چلتے ہیں اور کہ اناج نہیں ہے، جا کے بادشاہ مصر سے لے کے آتے ہیں. جب وہ پہنچے تو حضرت یوسف نے تو انہیں پہچان لیا، لیکن وہ نہیں پہچان سکے. اللہ کے نبی حضرت یوسف نے انہیں اناج دیا. اناج دے کے فرمانے لگے تمہارے ایک اور بھائی بھی ہیں بنیامین، وہ کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے کہا کہ وہ چھوٹے ہیں، والد کے پاس رہتے ہیں، ہمارے والد بوڑھے ہیں، وہ ان کو کہیں جانے نہیں دیتے. انہوں نے کہا اگلی بار اناج تب دوں گا جب تم اس بھائی کو بھی لے کے آؤ گے. اب حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ شرط رکھی اور اپنے خادموں سے کہا ان کا اناج ان کے تھیلوں میں بھر دو، جو انہوں نے نقدی دی ہے وہ بھی ان کے تھیلوں میں واپس رکھ دو. یہ گئے اور جا کے کہا کہ بادشاہ مصر نے یہ کہا ہے اناج تب دوں گا جب بنیامین کو ساتھ لاؤ گے. انہوں نے کہا پہلے ہی تم نے یوسف کو مجھ سے دور کیا ہے، اب بنیامین کو بھی دور کرو گے. انہوں نے قسم اٹھائی کہ نہیں، ہم حفاظت کریں گے، اب ایسا نہیں ہوگا. جب اناج کھولا تو نقدی بھی نکل آئی. کہنے لگے ابو حضرت یعقوب سے کہ اے ہمارے والد دیکھیں تو صحیح وہ کتنے اچھے آدمی ہیں، انہوں نے اناج بھی دیا، نقدی بھی واپس کر دی. اب حضرت بنیامین کو بھیجا. حضرت بنیامین گئے
اور جا کے حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ملے، حضرت یوسف نے حضرت بنیامین کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھا لیا اور حضرت بنیامین کے کان میں کہا میں تیرا بھائی یوسف ہوں، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، آپ پریشان نہیں ہو، آپ کی رضامندی سے میں آپ کے اناج والے تھیلے میں اپنا پیالہ رکھ دوں گا، شاہی پیالہ، قیمتی پیالہ، تو ہم آپ کو ادھر ہی روک لیں گے۔ وہ راضی ہو گئے۔ اب اناج جب ڈالا گیا تھیلوں میں اور حضرت بنیامین کے تھیلے میں اپنا پیالہ رکھ دیا گیا، اور جب یہ نکلنے لگے تو شور مچا کہ بادشاہ کا پیالہ گم ہو گیا ہے۔ وہ سب اب تھیلوں کو چیک کیا، حضرت بنیامین کے تھیلے سے پیالہ برآمد ہو گیا، حضرت بنیامین کو روک لیا گیا۔ سب بھائیوں نے کہا ابو سے وعدہ کیا تھا، وہ کہیں کہ یوسف کو جیسے دور کیا ہے ویسے بنیامین کو بھی دور کر دیا تو وہ ناراض ہوں گے۔ جو بڑا بیٹا یہودا تھا اس نے کہا میں یہاں رکوں گا، آپ جا کے ابو کو ساری بات بتائیں کہ یوں یوں معاملہ ہوا ہے۔ وہ گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام بہت روئے کہ پہلے ایک بیٹے کو دور کیا پھر دوسرے کو دور کر دیا ہے۔ اب وہ سارے آئے اور انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس یہ جعلی قسم کے ہیں سکے ہیں، یہ کھوٹ والے سکے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، آپ یہ سب لے لیں، ہمارے بھائی کو چھوڑ دیں۔ وہ اتنے گڑ گڑائے کہ حضرت یوسف پہ رقت طاری ہو گئی، آپ کے دل میں یہ آ گیا کہ میرے بھائی ہیں، جیسا بھی کیا لیکن ہیں تو میرے بھائی۔ آپ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ میں یوسف ہوں، میں یوسف ہوں جس کے ساتھ تم نے یوں کیا ہے۔ اب ان بھائیوں کو پتا چلا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کے ابو کو بھی لے کے آؤ، امی کو بھی لے کے آؤ۔ وہ پہنچے اور جا کے بتایا، یہ جب ادھر سے نکلنے لگے تو بتایا کہ ان کی تو آپ کی جدائی میں نظر جا چکی ہے، وہ اتنا روتے رہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا یہ قمیض میرا لے جاؤ، جا کے ان کی آنکھوں پہ رکھو گے تو اللہ ان کی بینائی کو واپس کر دے گا۔ اللہ والوں کے جوتوں میں کپڑوں میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہوتی ہے۔ اب قمیض ابھی دور ہے، حضرت یعقوب ادھر ہیں اور قمیض کی خوشبو سونگھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ جا کے قمیض آنکھوں پہ رکھا جاتا ہے، حضرت یعقوب کی بینائی لوٹ آتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اب بتایا جاتا ہے یوسف تو وہاں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ادھر سے یہ پورے گھرانے کو اکٹھا کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب کے گھر کے افراد 72-73 بن جاتے ہیں، سب کو لے کے قافلہ مصر کی طرف روانہ ہوتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام وہاں کئی ہزار لوگوں کے ساتھ آپ کے استقبال کے لیے آتے ہیں۔ جب مصر سے باہر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا، تو بتایا جاتا ہے یہ آپ کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب کہنے لگتے ہیں میرے استقبال کے لیے؟ حضرت جبریل آ کے کہتے ہیں ذرا آسمان کی طرف نظر تو اٹھائیں، صرف مصر کے ہی لوگ نہیں، اللہ کے فرشتے بھی آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اب جب باپ بیٹا دونوں ملتے ہیں وہ منظر قرآن نے بیان کیا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام سلام کیسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں السلام علیکہ یا مذہب الاحزان۔ حضرت یوسف سے کہتے ہیں تم پہ سلام ہو اے غموں کے دور کرنے والے۔ اللہ نے اب اس طرح ملایا، حضرت یوسف اپنے والد کو، والدہ کو، بھائیوں کو محل کے اندر لے کے گئے، والد کو تخت پہ بٹھایا، بھائی آئے، والد والدہ اور آپ کے 11 بھائیوں نے حضرت یوسف کو سجدہ کیا۔ وہ جو 7 سال کی عمر میں خواب دیکھا تھا، اب جب سجدہ ہوتے دیکھا تو کہنے لگے اے میرے والد، میرے خواب کو اللہ نے یوں سچ کر دکھایا ہے۔ کتنے سالوں بعد خواب سچ ہوا۔ اب اللہ نے ایسی برکت دی، بھائیوں کو بھی معافی دے دی گئی، اللہ نے معاف کر دیا جو انہوں نے ظلم کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اتنی برکت دی حضرت یعقوب کی اولاد میں کہ حضرت یعقوب کے 450 سال بعد حضرت موسیٰ آئے تھے، اور حضرت موسیٰ کے لشکر میں 6 لاکھ لوگ وہ تھے جو حضرت یعقوب کی اولاد میں سے تھے۔ اتنی
برکت دی گئی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا واقعہ بیان کیا. اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ خواب ہر کسی کو بیان نہیں کرنا چاہیے. خواب عالم دین کو بیان کریں تاکہ وہ اس کی اچھی تعبیر کریں. برا خواب کسی کو بیان نہ کریں. سچا خواب بیان کر سکتے ہیں جو آپ کا قابل اعتماد ہے. حدیث میں ہے کہ خواب برا جو ہوتا ہے نا یہ اڑتے ہوئے پرندے کی طرح ہے. جب اس کو بیان کر دیا جاتا ہے تو اب یہ واقع ہو جاتا ہے. اگر کسی نے پہلی بار جو کہا خواب ویسے ہو جائے گا. اس لیے خواب کبھی بھی عالم کے بغیر کسی کو بیان نہ کریں. برے خواب کو اچھے کو بیان کر سکتے ہیں. پھر اس میں یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ کا نبی چاہے تخت پر تھے, بچپن میں تھے, کنویں میں تھے, کدھر بھی تھے, لیکن اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے پرہیزگاری کو جانے نہیں دیا. ہر حال میں اللہ کا خوف, اللہ کا جو تقوی, پرہیزگاری, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اپنے سامنے رکھا ہے. اور یوں اللہ نے حضرت یوسف کو کنویں سے اٹھا کر تخت پہ بٹھا دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو اچھا فرمائے.